اور اللہ کی وجہ سے محبت ہو تو اللہ کے علاوہ کسی سے محبت اللہ کو گوارا ہوتی ہے، اور اللہ کی وجہ سے محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ محبت گوارا نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ رسول سے بھی محبت دراصل اللہ سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے حضرت انسان سمیت تمام مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی تربیت کا سامان کرتے ہوئے ان کا سب سے بڑا تعلق خود اپنی ذات سے استوار کر رکھا ہے۔ اپنی ذات کے علاوہ کسی سے تعلق اور محبت کی اجازت نہیں دی، اور دی ہے، اور یقیناً دی ہے تو صرف اس بنیاد پہ دی ہے کہ کسی سے بھی محبت ہو تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر اس سے محبت ہو، ورنہ وہ محبت مقبول نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ محبت ہے اللہ کے ساتھ جو محبت، اس کا ترک کفر ہے، اور کفر آتش دوزخ ہے، نار جہنم ہے۔ بندے کو نار دنیا گوارا نہیں ہوتی، نار جہنم کیسے گوارا ہوگی؟ بس محبت الہی سے دست بردار ہونا بندے کو اتنا ہی ناگوار گزرے جتنا آگ میں پھینک دیا جانا ناگوار گزرتا ہے، وہ آگ چاہے دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو۔ تو ایک طرف اللہ کو ترک محبت گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، اس کی تربیت کا، روحانی مادی تربیت کا، مادی دونوں یا مادی تربیت کا بندوبست کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے محبت اپنے ساتھ رکھی۔ اللہ کو ترک محبت گوارا نہیں تو دوسری طرف وقفہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو بھی ترک محبت گوارا نہ ہو، اور اس قدر گوارا نہ ہو جس قدر آگ میں پھینکا جانا گوارا نہیں، چاہے وہ آگ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے حدیث کی تشریح کا ایک دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس کی بنیاد صرف اور صرف محبت الہی ہے۔ باقی تمام محبتیں، چاہے وہ نبی سے ہو، چاہے وہ امتی سے ہو، چاہے وہ باپ سے ہو، چاہے وہ ماں سے ہو، چاہے وہ اولاد سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ اپنی جان سے ہو، تمام کی تمام محبتیں محبت الہی کے گرد گھومتی ہیں بس۔ اور یہ تمام محبتیں محبت الہی کی بنیاد پر ہیں تو قبول ہیں، نہیں تو قبول نہیں۔ اب ایک بندے کو اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے، کیا سکھوں کو نہیں ہے اللہ کے نبی سے محبت؟ بڑے بڑے وہ نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے کافر لوگ ہیں، ان کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ محبت اپنی عقل کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے ہمارے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ان کو ہمارا رسول کی سیرت بڑی اچھی لگی۔ کئی عیسائیوں نے اعتراف کیا، ہمارے رسول کی سے محبت کا اظہار کیا، بہت سے سکھوں نے اعتراف کیا، ہمارے رسول سے محبت کا اظہار کیا، بہت سے ہندوؤں نے ہمارے رسول کی سیرت پڑھی اور محبت کا اظہار کیا۔ دنیا کفر کی بہت بڑی تعداد، جن میں ان کے بڑے بڑے مفکرین ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، جو ہمارے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن پھر بھی کافر ہیں۔ وجہ ان کی محبت جو اللہ کے ہمارے رسول کے ساتھ ہے وہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنی عقل کی بنیاد پر ہے۔ وہ ریشنلزم کا شکار ہیں، وہ ایک نیوٹرل طریقے سے پڑھتے ہیں رسول اللہ کی سیرت کو، ان کو بہت سی باتیں اچھی لگتی ہیں تو وہاں آ کر وہ اللہ کے نبی کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان لوگوں کو کنگالا ہے کہ ذرا تم وہ زندگی کے وہ کیا کہتے ہیں لمحے بتاؤ جن میں تمہیں رسول اللہ کی نظریات سے نعوذ باللہ اختلاف ہے؟ تو وہ بلا جھجک آپ کے سامنے کہیں گے ہمیں آپ کے رسول کی یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ان چیزوں سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، وہ صاف کہیں گے۔ لیکن چلیں مان بھی لیے وہ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کے رسول کی تمام چیزیں پوری سیرت اچھی لگتی ہے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ وہ ریشنلزم کا شکار ہے۔ انہوں نے اپنی عقل سے ہمارے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیا، بے لاگ طریقے سے مطالعہ کیا، اچھا ان کو اللہ کے نبی کی سیرت اچھی لگی، انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ تو محبت کا اظہار اللہ سے محبت کی بنیاد پہ نہیں کیا، محبت کا اظہار صرف اپنی عقل کی بنیاد پر کیا، اور جب اپنی عقل کی بنیاد پر کیا تو وہ ان محبت کے تقاضوں پر عمل نہ کر سکے، بس محض ایک نری محبت تھی، زبانی کلامی محبت تھی۔ انہوں نے اپنے نعت میں، اپنے اشعار میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں ہمارے نبی کی تعریف کر دی، لیکن اس تعریف سے وہ مسلمان تو نہیں ہوا۔ کیوں؟
اپنی عقل کی بنیاد پر انہوں نے محبت کی۔ اگر اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہمارے نبی سے محبت کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ ایمان لے آتے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ نبی کی ایک بات سے بھی وہ اختلاف نہ کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ قرآن پر ایمان لاتے، رسول کے فرامین پر ایمان لاتے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ وہ تو اسلام کے دائرے میں داخل اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کو محبت اللہ کے رسول سے محبت الہی کی بنیاد پر نہیں، محض اپنی عقل کی بنیاد پر ہوئی ہے بس۔ اور محض اپنی عقل کی بنیاد پر جو رسول سے محبت ہوتی ہے وہ نجات نہیں دیتی۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ابو طالب کو دیکھ لیں۔ ہم مسلمان بھی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، ہم ان کی کیا کہتے ہیں انسلٹ کا سوچ نہیں سکتے، لیکن وہ کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنی طبی محبت کی بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ ان کے بھتیجے تھے، ان کے فوت شدہ بھائی کے بیٹے تھے، قبیلے کی محبت تھی، قبیلے قریش کی محبت تھی، بنی ہاشم کی محبت تھی، وہ مرحوم سگے بھائی کی اولاد سے محبت تھی، وہ طبی محبت، وہ قلبی محبت، وہ عقلی محبت ابو طالب کو نجات نہیں دے سکی۔ کیوں؟ ابو طالب کو جو محبت تھی وہ قلبی تھی، وہ عقلی تھی، وہ طبی تھی، وہ بائی نیچر تھی، وہ شرعی محبت نہیں تھی، وہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر محمد رسول اللہ سے محبت نہیں تھی۔ اس لیے محض نیری محبت جو قلبی تھی، جو عقلی تھی، جو بائی نیچر تھی، وہ ابو طالب کو نجات نہیں دے سکی۔ ابو طالب سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ لیکن سلمان فارسی کو، بلال حبشی کو جو محبت تھی وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر محبت تھی، تو سلمان فارسی جنت میں، ابو لہب جہنم میں۔ ابو لہب کی تو خیر بات ہی نہیں یہاں، سلمان فارسی جنت میں، بلال حبشی جنت میں، اور ابو طالب جیسا بندہ جس نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کا گھیراؤ ڈالے رکھا، نقصان سے بچائے رکھا، ظلم و ستم سے بچانے کی ہم وقت کوشش کی، وہ جہنم چلے گئے۔ تو یہ فرق ہے خواتین و حضرات، محبت الہی کی بنیاد پر اللہ سے محبت کا، اللہ کے رسول سے محبت کا فرق، اور طبی محبت کی بنیاد پر اللہ سے کے رسول سے جو محبت ہوتی ہے، اور اپنی عقل کی بنیاد پر جو اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے اس میں، اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر جو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس میں یہ نمایاں فرق آ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، بچتے چلے جاتے ہیں، اور کئی جگہ ہم کیا کہتے ہیں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ کفار سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی وہ ہمارے نبی کی کتنی تعریف کرتے ہیں، اور ہم بچتے چلے جاتے ہیں اور ان کی ناگوار باتوں کو بھی اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں۔ وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے نیوٹرل لوگ ہیں، وہ تو ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کبھی یہ سوچتے نہیں ہمارے نبی سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت نہیں ہے، ہمارے نبی سے محبت ان کی عقلی محبت ہے۔ چلو بائی نیچر بھی محبت لے لے، لیکن اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ابو طالب کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے لگتے ہیں، اور ہمارے بہت سے ساتھی پھسل جاتے ہیں اور کافر کہنے سے کتراتے ہیں۔ کافر کہنے سے انہیں کترانا نہیں چاہیے، یہ تو قرآن و سنت بیلاگ ہے، یہ تو قرآن و سنت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقویدار ہے وہی اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے جو محبت ہوتی وہ قابل قبول ہوتی ہے، تو ہم ابو طالب کو کافر کہنے سے گریز نہ کریں۔ ابو طالب کو مانا کہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی، لیکن وہ طبی محبت تھی، وہ قلبی محبت تھی، وہ بائی نیچر محبت تھی، وہ عقلی محبت تھی، وہ ریشنلزم کا بھی شکار تھے، وہ قبیلے کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے تھے، مرحوم بھائی کے بیٹے کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دل میں رکھی ہوتی وہ محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت نہیں تھی۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت ہوتی تو ابو طالب بالکل موت کے کنارے پر تھے تو رسول اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ ساری تفسیر تھوڑی سی ریپیٹیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول تک سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو تو قابل قبول ہے، وگرنہ قابل قبول نہیں ہے۔ کاش یہ فرق ہم اچھی طرح سمجھ جائیں تو زندگی میں ہم کیا کہتے ہیں ٹھوکریں نہ کھائیں۔ یہ ایک وضاحت کا ایک دوسرا اسلوب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے جی۔